علیکم پیارے اسلامی بہن بھائیوں، آج کا ہمارا موضوع ہے کیا میت کو بوسہ دینا جائز ہے؟ میت کو بوسہ دینا کیسا ہے؟ کیا میت کو بوسہ دینا جائز ہے، خواہ غسل سے پہلے ہو یا بعد میں؟ کیا بیوی اپنے شوہر کی میت کو بوسہ دے سکتی ہے، اور کیا شوہر اپنی بیوی کی میت کو غسل دے سکتا ہے؟ تمام تفصیلات اس ویڈیو میں پیش کی جا رہی ہیں۔ محترم ناظرین، میت کو بوسہ دینا بالکل جائز ہے، یعنی کسی شخص کو وفات کے بعد بوسہ دینے میں کوئی حرج نہیں، چاہے اس کے اپنے رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار۔ مرد میت کو اور عورتیں عورت میت کو بوسہ دے سکتی ہیں۔ اسی طرح مرد اپنی محرم خواتین یعنی والدہ، بہن، بیٹی یا بیوی وغیرہ کی میت کو بوسہ دے سکتے ہیں، اور خواتین اپنے محرم مردوں یعنی باپ، شوہر، بھائی اور بیٹے وغیرہ کی میت کو بوسہ دے سکتی ہیں، اور یہ بوسہ غسل سے پہلے بھی دینا جائز ہے اور غسل کے بعد بھی، کیونکہ مسلمان نہ مرنے سے پہلے نجس ہوتا ہے اور نہ مرنے کے بعد۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون کو غسل سے پہلے بوسہ دیا تھا۔ سنن ابو داؤد 3163۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ عثمان بن مظعون کو بوسہ لے رہے تھے اور ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حضرت عثمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی تھے۔ مدینہ منورہ میں مہاجرین میں سب سے پہلے انہی کا انتقال ہوا۔ مسند احمد 206۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق اپنی قیامگاہ سے گھوڑے پر آئے اور آ کر اترے، پھر مسجد کے اندر گئے، کسی سے آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب گئے۔ میت مبارک ایک یمنی چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ آپ نے چہرہ کھولا اور جھک کر چہرہ مبارک کو بوسہ دیا اور رونے لگے۔ پھر کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 2 مرتبہ موت طاری نہیں کرے گا۔ جو ایک موت آپ کے مقدر میں تھی وہ آپ پر طاری ہو چکی ہے۔ زہرہ نے بیان کیا، ان سے ابو سلمہ نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عباس نے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق لوگوں سے کچھ کہہ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر نے کہا، اے عمر بیٹھ جاؤ، لیکن عمر نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں لوگ حضرت عمر کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر کے پاس جمع ہو گئے، اور آپ نے خطبہ دینے کے بعد فرمایا، تم میں سے جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اس کا معبود ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ ترجمہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، تو کہ اگر وہ وصال کر جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے، اور جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا، اور عنقریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائے گا۔ سورہ ال-عمران۔ ابن عباس نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم ایسا محسوس ہوا کہ جیسے پہلے سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت بھی نازل کی ہے، اور جب حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی تلاوت کی تو سب نے ان سے یہ آیت سیکھی۔ اب یہ حال تھا کہ جو بھی سنتا تھا وہ اس آیت کی تلاوت کرنے لگ جاتا تھا۔ زہری نے بیان کیا کہ پھر مجھے سعید بن مسیب نے خبر دی کہ عمر نے کہا، اللہ کی قسم مجھے اس وقت ہوش آیا جب میں نے ابوبکر صدیق کو اس آیت کی تلاوت کرتے سنا۔ جس وقت میں نے انہیں تلاوت کرتے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میں سکتے میں آ گیا، اور ایسا محسوس ہوا کہ میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے اور میں زمین پر گر جاؤں گا۔ صحیح بخاری 4452 to 4453۔ ناظرین، آئیے اب جانتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کی میت کو غسل دے سکتا ہے یا نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول جنت البقیع میں جنازے سے فارغ ہو کر واپس لوٹے تو میرا سر درد کر رہا تھا، اور اس وجہ سے میں ہائے میرا سر کہہ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، بلکہ ہائے سر کہتا ہوں۔
یعنی میرا سر بھی درد کر رہا ہے، اگر تم مجھ سے پہلے وفات پا گئی تو تمہیں کوئی ضرر نہیں، میں خود تمہیں غسل دوں گا، کفن پہناؤں گا اور تمہاری نماز جنازہ پڑھ کر خود تمہیں دفناؤں گا۔ مسند احمد 228۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر مجھے پہلے یاد آ جاتا جو بعد میں یاد آیا تو آپ کی بیویاں ہی آپ کو غسل دیتیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ، محدثین کرام نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ شوہر کے انتقال کرنے کی صورت میں چونکہ نکاح برقرار رہتا ہے اور بیوی عدت پوری کرتی ہے، اس لیے بیوی کے لیے جائز ہے کہ شوہر کے جسم کو چھوئے اور اسے غسل دے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق ان کی وصیت کے مطابق ان کی غسل ان کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس نے دیا، اور حضرت فاطمہ کو ان کی وصیت کے مطابق غسل حضرت علی نے دیا۔ جب میاں اپنی بیوی کی میت کو اور بیوی اپنے شوہر کی میت کو غسل دے سکتے ہیں اور جسم کے ہر حصے کو چھو سکتے ہیں تو یقیناً ان کے لیے ایک دوسرے کی میت کو بوسہ دینا بھی جائز ہے۔ جبکہ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت سیدہ فاطمہ کو وفات کے بعد جب غسل دیا گیا، حضرت فاطمہ نے وفات کے بعد غسل دینے سے متعلق حضرت ابوبکر صدیق کی اہلیہ حضرت اسماء بنت امیس کو وصیت فرمائی تھی کہ آپ اور حضرت علی مجھے غسل دیں گے، چنانچہ اسی وصیت کی پاسداری میں حضرت علی اور حضرت اسماء بنت امیس نے ان کو غسل دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غسل دینے میں حضرت اسماء بنت امیس اور حضرت علی کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خادمہ حضرت سلمہ بھی شامل تھیں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دراصل اسماء بنت امیس نے دیا، جبکہ حضرت علی اس غسل کے انتظام و انصرام دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک بیوی اپنے شوہر کی میت کو غسل دے سکتی ہے جبکہ شوہر اپنی بیوی کی میت کو غسل نہیں دے سکتا۔ امام بدر الدین فرماتے ہیں کہ حدیث ابوبکر سے ثابت ہوا ہے کہ میت کو بوسہ دینا جائز ہے۔